الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سلسلہ کلام ہمارا اوصاف متقین میں جاری تھا۔ آخری وصف بیان کرنے کے بعد تقوی اعتقادی کو، کہ البتہ اس کے 3 شعبے تھے، ان سب کو بیان کرنے کے بعد نتیجے کے طور پہ خالق کائنات فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہی ہیں لوگ جو خود ہی چراغ ہدایت ہیں اور یہی فلاح یافتہ ہیں۔ سوال کیا تھا کہ شروع میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، خوب یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور بعد میں کہا کہ متقین کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ خود ہی ہدایت ہیں۔ وہ کون سی ہدایت تھی کہ جو شروع میں بیان ہوئی ہے، اور یہ کون سی ہدایت ہے کہ جو 5 اوصاف پیدا کرنے کے بعد اعلان کر رہا ہے خداوند عالم؟ وہ جو شروع میں ھدی للمتقین کو ذکر کیا تھا، وہاں پہ ھدی یا ہدایت وہ رأس المال ہے، وہ پہلا فیض الہی ہے کہ جو سب کو شامل حال ہے، اور خالق کائنات جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ہدایت یافتہ بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، کوئی بھی ہدایت سے محروم نہیں ہے، حتیٰ کافر، مشرک، مسلمان، جو بھی ہو، جس گھر میں بھی پیدا ہو وہ ہدایت لے کر آتا ہے دنیا میں، بغیر ہدایت کے دنیا میں نہیں آتا۔ بالفاظ دیگر وہ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت جبری ہے، اسی لیے خالق کی کائنات فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے فجور اور تقوی کی رہنمائی کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ انسان سالم فطرت کا مالک ہو اور فجور اور تقوی کو نہ پہچانتا ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، فرق نہیں کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کئی ایک نمونے بھی عرض کیے تھے، وہ 1-2 نمونے جب آدمی ذکر کر دیتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مطلب مسلم ہے۔ مثلا جب بچہ دنیا میں آتا ہے ظلم سے نفرت کرتا ہے، وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کسی مکتب میں سے نہیں پڑھا ہے، کسی اسکول میں نہیں گیا ہے، کسی حوزے میں نہیں گیا ہے، در عین حال کہ ابھی بچپنے میں ہے اور عقل بھی اس کی رشد نہیں کی ہوئی ہے، اور عاقل بھی نہیں ہے بے تمام معنی، در عین حال ظلم سے نفرت کرتا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ کس نے دیا ہے؟ سچ بولنے کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں بچپنے میں ہوتا ہے، 3-4 سال کا بچہ جھوٹ سے بیزار ہوتا ہے، یہ والدین ہیں جو اس کی عادت چینج کرتے ہیں، والا اگر بچہ گھر میں ہو تو کیا کہتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ کہ یہ وہ ہدایت ہے جو اول خلقت سے لے کر دنیا میں آتا ہے۔ خوب من جملہ متقین بھی ایسے ہی ہیں کہ کیا ہیں؟ ھدی للمتقین۔ بس یہ وہ ہدایت ہے جس میں متقی بھی شریک ہے، کافر بھی ہے، مسلم بھی ہے، مشرک بھی ہے، جتنے بھی افراد بشری ہیں یہ ہدایت لے کر آتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے رأس المال، اصلی سرمایہ انسان کا۔ اب یہ اصلی سرمایہ کیا کرتا ہے؟ اس کی 2 خصوصیات ہیں۔ السلام علیکم۔ اس اصلی سرمایہ کی 2 خصوصیات ہیں۔ ایک کہ اگر آپ اس کو بڑھاتے رہو گے تو یہ بڑھتا رہے گا، اور اگر آپ نے کم کیا تو کم ہوتا رہے گا۔ یعنی خصوصیت اس طرح سے خدا نے اس کے اندر رکھی ہے اس ہدایت ابتدائی میں کہ اگر چاہو گے تو یہ بڑھتا رہے گا، اور اگر چاہو گے تو یہ کم ہوتا رہے گا۔ خوب اگر بڑھاتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ خوب اگر بڑھاؤ گے تو رأس المال آپ کا بڑھتا رہے گا، کمالات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سوال، خوب اگر اس کو انسان بڑھاتا رہے تو کتنی مقدار میں بڑھتا رہے گا؟ فرماتے ہیں اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا ایک علم دوستی انسان کے وجود میں رکھی، اور جب دنیا میں آتا ہے انسان علم دوستی لے کر آتا ہے۔ علم دوستی یہ خداوند عالم نے انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ علم کمال ہے، اور کمال سے محبت کرنا یہ فطرت انسان کا خاصہ ہے۔ بس کمال طلبی، محبت علم سے ہونا یہ فطرت کا خاصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فطرت کا خاصہ فقط متقیوں کے لیے ہے
کافر علم کو پسند نہیں کرتا ہے. کوئی آپ دنیا میں ایسا انسان دکھائیں کہ جس کو علم سے دشمنی ہو. عالم سے ممکن ہے دشمنی ہو لیکن علم سے دشمنی نہیں ہوتی. محبت علم لے کر آتا ہے. لیکن یہ فرق کرتا ہے کہ بعض لوگ اسی سرمایہ کو بڑھاتے رہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اسی سرمایہ کو کم کرتے 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 آہستہ آہستہ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بن جاتے ہیں. پس کمال طلبی، کمال سے محبت ہونا یہ فطرت انسان کا لازمہ ہے. خوب یہ فطرت اگر ارتقاء کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، کمال کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے تو کس حد تک جا سکتی ہے؟ فرماتے ہیں لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ایک علم آپ حاصل کریں اور اس علم کی لذت سے آپ آشنا ہو جائیں اور اس آشنائی کے بعد آیا آپ سیر ہو جاتے ہیں یا نہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اگلا کمال پھر سے حاصل کروں. حوضے میں آئے، ایک علم حاصل کیا بے تمام معنی، جب وہ مکمل کر لیا خواہش ہوتی یہ بھی پڑھ لوں. جب وہ پڑھ لیا پھر خواہش پڑتی ہے کہ نہیں یہ بھی پڑھ لوں. یہ خصوصیت ہے سرمایہ تکوینی کی کہ اگر آپ بڑھاتے جائیں گے، پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. دوسرا کہ جیسے ہی آپ علمی ایک قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ایک قدم اٹھانا یہ دوسرے قدم کے لیے انسان کو تیار کر دیتا ہے اور اسی طرح یہ سفر کمال جاری رہتا ہے. بس اس لیے کمالات کو حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، چونکہ ہر کمال حاصل کرنے کے بعد وہ دوسرے کمال کے لیے مقدمہ بن جاتا ہے، دوسرے کمال کے لیے انسان کو تیار کر لیتا ہے. اسی طرح انسان پھر کیا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. وہ فطرت انسان یا فطرت انسانی جو خالق کائنات نے انسان کو دی تھی وہ اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے کمالات کو حاصل کرے. اور کمالات کو حاصل کرنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر پہلا کمال دوسرے کمال کے لیے انسان کو تیار کر دیتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اسی امر فطری کو جو بصورت کمال طلبی ہے مصداق میں اشتباہ کر بیٹھتا ہے. وہ جب مصداق میں اشتباہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ گاڑی غلط راستے پہ چلتی ہے، پھر چلتی ہی رہتی ہے. یہ ہے خصوصیت، چونکہ انسان کے اندر یہ جب خصوصیت رکھی ہے لامتناہی، اگر یہ سیدھے راستے پہ چلے گا تو بھی الا حد نہیں ہے اور اگر غلط راستے پہ چلے تو بھی کوئی. اس لیے اب روایت بتاتی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، روایت فرماتی ہے کہ دو لوگ کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک طالب المال اور دوسرا طالب العلم. دونوں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جو طالب العلم ہے وہ یہ تو فطرت اپنے راستے پہ چل رہی ہے، تو پھر طالب المال کیا ہے؟ کہ یہ وہاں ہے کہ جہاں پہ فطرت انسان کی الٹی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور چونکہ فطرت کا خاصہ کیا ہے؟ یہ کمال طلبی کی طرف لے کے جاتی ہے اور اس کی طرف اس کی حرکت بھی لا متناہی ہوتی ہے. اگر فطرت کا ڈائریکشن چینج ہو گیا تب بھی خصوصیت اس کی اپنی ہاتھ سے نہیں جائے گی، ہمیشہ طالب رہے گا، ہمیشہ کسی جگہ پہ رک کر کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں جو مال بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں پھر بھی ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. اب کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی ہوس ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے فطرت انسانی کو خلق ہی اس طرح سے کیا تھا، یہ کبھی کسی حد پہ نہیں رکے گی. کمال کی طرف بڑھے گی تو بھی حل میں مزید، اور اگر مال میں بڑھے گی تو بھی حل میں مزید. خوب یہ خاصہ انسان کا بڑھتا رہتا ہے. بس پہلا عنصر جو متقین کو بیان کرنے سے پہلے قرآن نے ذکر کیا ہدی للمتقین، یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت تکوینی، راس المال جو سب کو دیا ہے خدا نے. خوب اس کے بعد کا اگر اس ہدایت کو آپ نے بے تمام معنی حاصل کر لیا اور تمام تر شرائط و اجزاء کو پورا کرتے ہوئے ان اوصاف کے ذریعے آپ اس راستے پہ چل نکلے. خوب اس راستے پہ چل نکلنے کے بعد کیا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ہدایت آپ کو مل جائے گی. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے ان اوصاف کو حاصل کرنے کے بعد. اب وہ ہدایت جو بعد میں ذکر ہوگی یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ اور محصول ہے ان اوصاف کا جو متقین نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں. اور پس یہ کیا ہو جائے گی؟ ہدایت خصوصی، ہدایت جو ان اوصاف کے سائے میں انسان کو میسر آئے گی. تو یہ ہدایت کیا ہے کہ یہ مختص ہے متقین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مقام عمل میں آ کر ان اوصاف کو اپنایا. ان اوصاف کو اپنانے کے بعد اب یہ نتیجے کے طور پہ ان کو، ہدیے کے طور پہ ان کو
میسر آیا ہے. تو یہ پھر کیا ہے کہ یہ مختص ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. بس یہ ہدایت جو بعد میں ذکر ہو رہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت جو خصوصی ہے یہ نتیجہ ہے ان اوصاف کا جو متقین نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ یہ اوصاف آیا صرف متقین ہی حاصل کرتے ہیں؟ کہنا یہ کیا ہے، خود دعوت کے دین میں سب کے لیے عام ہے. خدا نے کس کو روکا ہے بھائی؟ وہ کسی کو بھی نہیں روکا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ رأس المال سب نے لیا، لیکن رأس المال کو جس طرح سے اٹھانا تھا ان اوصاف کے اپنے اندر پیدا نہیں کیا. متقین کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کیے، اور پیدا کرنے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اب جادے پہ چل نکلیں. یہ ہدایت اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت نتیجہ ہے ان اوصاف کا جو متقین نے اپنے عمل اور اپنے اختیار کے ساتھ اپنے اندر پیدا کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہدایت مختص ہے صرف متقین کے لیے. اب سوال کہ کیوں پھر متقین کے لیے مختص ہو گئی؟ بیٹا ایک بحث ہے، انشاءاللہ آپ ضرور اپنا اس میں مطالعات میں رکھیں، چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فرصت نہیں ہوتی کہ سب کو بیان کیا جائے، لیکن حتماً آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. اور وہ یہ مطلب ہے کہ قرآنی آیات جتنی بھی جس سورہ میں ذکر ہوئی ہیں، بعض میں واضح ہے اور بعض میں بہت ہی عمیق ہے. یہ بات وہ یہ ہے کہ ہر بعد والی آیت پہلی والی آیت سے منسلک ہے، مربوط ہے. ممکن نہیں ہے کہ آیات کو ایسے ہی خدا نے جوڑ دیا ہو، نہ، ہر پہلی آیت دوسری سے مربوط ہے، یا ہر دوسری آیت پہلی آیت کا سبب یا نتیجے کے طور پہ ذکر ہوتی ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آیات کے اندر ارتباط نہ ہو، ایک مطلب. اور دوسرا، ہر صورت جو بھی ذکر ہوگی ایک سورے کے آغاز کی آیات ہیں اور ایک سورے کے اختتام میں آیات ہیں. مثلا ابھی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، اور آخر میں جیسے جہاں پہ سورہ کا بقرہ ختم ہوگا تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کچھ آیات خدا نے ذکر کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، پھر کیا ہے اس کے بعد والمؤمنون کل فلاں فلاں فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مطلب ہے قرآنی کہ سورت کے شروع میں جو آیات ذکر ہوتی ہیں اور سورت کے آخر میں جو آیات ذکر ہوں گی کاملاً آپس میں ہم آہنگ ہیں، مرتبط ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اصطلاح ہے علم معنی بیان کی رد الاجز الی الصدر، یعنی آخری مطلب کو پہلے سے مرتبط کرنا یا مرتبط ہونا. اس کا ممکن ہی نہیں ہے کہ سورت کے اندر کسی سورے کے اندر آیات ہوں اور پہلی آیات اور آخری آیات میں آپس میں کوئی ارتباط نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے آپ پڑھیں. البتہ یہ مطلب تھوڑا سا بعض آیات میں بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا نے بیان کیا ہے، آسان، لیکن بعض آیات میں تھوڑا زور لگانے کی ضرورت ہے، یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے، کی ضرورت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی اس میں اشارہ، کبھی ضمائر، کبھی موصولات کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اختصار کے لیے. یہی کہتے ہیں نا. بیچ میں حروف عطف ذکر کر کے کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف عطف تکرار سے انسان کو بچا دیتا ہے. جاء زید و عمر، یہ واو نے کیا کیا؟ اس نے کلام کو مختصر کر دیا. وإلا اصل میں کیا تھا؟ جاء زید و جاء عمر. واو نے آ کر دونوں کو مختصر کر دیا. بس اختصار کے لیے کبھی حروف عاطفہ ہوتے ہیں، یا اسی طرح اسماء اشارہ یا اسماء موصولات کی انشاءاللہ بات آپ نے پڑھی ہے. ذالکا اسی طرح سے ہیں. کیا کہا خدا نے؟ اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کون ہے؟ متقین. متقین کیا ہے؟ اولئک. ایک اثر کیا ہے؟ علی ھدی من ربہم، یہ خود ہی ہدایت ہیں. چونکہ خود ہی ہدایت ہیں اسی لیے پوری بشریت کے لیے نمونہ عمل ہیں. اور یہ جو بھی اس مرتبے پہ پہنچ جائے خداوند عالم اٹھا کر اس کو مقتدا بنا دیتا ہے، اور لوگ اس کی اقتدا کر کے اپنے آپ کو کمالات تک پہنچاتے ہیں. یہ خصوصیت کس کی ہے؟ متقین کی. بعد میں ذکر کر دیتا کہ ایک اثر اس کا کیا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ خود ہی ہدایت ہیں، یہ اسوہ عمل ہیں، یہ نمونہ عمل ہیں. اور پھر کیا کہیں؟ اور یہی فلاح پانے والے ہیں. لیکن وہاں پہ پھر اولئک کا تکرار کرتا ہے، جب کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اختصار کی خاطر دوسرا اولئک کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اولئک علی ھدی من ربہم وھم المفلحون، اور یہی فلاح یافتہ ہیں. پھر اولئک کیوں ذکر کیا ہے؟ اب یہاں پہ ادبیات جو پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہی کلمات جب تکرار ہوتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے کہ کبھی تکرار ہو رہا ہے کہ سامنے والا اتنا پست ہے، اس کی پستی کا اظہار کرنے کے لیے بار بار اس بات کا تکرار کرو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں کتنے پانی میں ہوں.
اور بسوں کا تکرار ہوتا ہے کسی مطلب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ بار بار اس کو ذکر کرو کہ اس کا حامل کتنا عظیم انسان ہے. بس یہاں پہ اولئک جو تکرار ہوا ہے یہ متقین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوا ہے، اس لیے تکرار ہوا ہے، وإلا تکرار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت پر مستولی ہیں، یہی ہدایت کی چوٹیوں پر جا پہنچے ہیں اور یہی فلاح یافتہ ہیں. لیکن پھر اولئک کا کہنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنی عظمت کے حامل ہیں کہ ان کا تکرار بار بار کرو تاکہ بار بار تکرار کرنے سے ان کی عظمت اجاگر ہو. آپ نے دیکھا ہے، یہ نمونہ، یہ مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مطلب ذہن میں آ جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی محبوب آپ کا بچھڑ رہا ہے اور آپ کو پھر وہ کافی عرصے کے بعد مل جائے تو پھر آپ بار بار اس کا نام لے کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ بار بار اس کا نام لے کے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، اور محبت کے نتیجے میں بار بار اس کا ذکر پسند کرتے ہیں. چونکہ بار بار ذکر پسند کرتے ہیں، خوب ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے، خوب بار بار کیوں؟ یا کبھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا جب تعارف کرواتے ہیں تو بار بار ان کے اوصاف کہتے ہیں یہ ہیں یہ. وہ کہتا ہے پتہ چل گیا بھائی، ایک دفعہ بات ہوگی کافی ہے، خوب بار بار کیوں؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ان کی عظمت کیا ہے. ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تکرار کیا جا رہا ہے. بس کبھی ان کلمات کا تکرار ہوتا ہے کہ سامنے والے کے اندر جو عظمت کا پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ان کلمات کا تکرار کر کے ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. جی بیٹا. ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، ہدایت جو پہلے ہے ہدی للمتقین، اس میں ہدایت تکوینی طور پر ہے سب کے لیے. درست ہے. تکوینی طور پر ہے، اس کی صفت گنی جاتی ہے. کیا ہوں مثلاً ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جب تکوینی ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب؟ حالانکہ غیب پر تو بہت سارے ایمان نہیں رکھتے ہیں. درست ہے. اسی لیے بہت سارے ایسے ہیں جو تکوین پر ہے، فطرتی طور پر تو ہوں گے لیکن غیبت پر ایمان نہیں رکھتے. درست ہے. اور جو کچھ انبیاء پر نازل کیا اس پہ بھی ایمان نہیں رکھتے. درست ہے. اب دوسری ہدایت کو ہم نے خاص قرار دیا اس کے لیے، اور اس کی ذات کا حصہ جب بن جائے تو یہ ہدایت وہ اولئک علی ہدی. درست ہے. تو وہ پہلی والی کیا ہے؟ پہلی والی کے نتیجے میں کہا کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقین کی بات ذکر کر رہے ہیں، اب ہدایت کی بات نہیں ہے. ہدایت کیا ہے؟ کہا متقین کے لیے. وہ آئے صرف مختص متقین کے لیے؟ کہا نہیں، سب کے لیے. اب یہاں سے پھر تعارف کروا رہا ہے کہ متقی کون ہے. اور ابھی بعد والی آیت، ابھی کہا نا کہ آیات آپس میں مرتبط ہیں، بعد والی آیت جب ذکر کریں گے مطلب مزید واضح ہو جائے گا. وہ متقین کون کا؟ جن کے اندر یہ اوصاف ہیں. خوب یہ اوصاف ان کا، یہ اوصاف کا تعلق پچھلی ہدایت سے کرنا، ان اوصاف کا تعلق بعد والی ہدایت سے ہے. بس یہ مقدمہ ہے ہدایت دوم کے لیے، یہ اوصاف جو خاص ہے ان کے لیے. بس پہلی ہدایت جو مختص نہیں تھی متقین کے لیے وہ سب کے لیے تھی. خوب انہوں نے بھی لے لی، انہوں نے بھی لے لی. لینے کے بعد کیا ہوا؟ کہا یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہ راس المال کو بڑھانے کے چکر میں ہیں. اور راس المال کو کیسے بڑھایا جائے؟ ضمناً وہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر یہ اوصاف پیدا ہوئے تو یہ راس المال آپ کا بڑھتا رہے گا. خوب جب بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ کہا اب یہ ہدایت ہے خاص میں تبدیل ہو جائے گا. بس یہ اوصاف علت ہیں اس ہدایت خاص کے لیے، نہ سبب ہیں اس ہدایت تکوینی کے لیے. ہدایت تکوینی تفضل ہے خداوند عالم کا، وہ فیض الہی ہے، وہ رحمت الہی ہے، اور اس رحمت الہی کے سائے میں سب کو دیا ہے خدا نے، کسی کو محروم نہیں کیا. لیکن جب ہدایت خاص کی بات آئی تو کہا یہ نہ، یہ ہر ایک کو نہیں ملے گی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ 5 اوصاف ہیں اپنے اندر پیدا کریں. اگر پیدا کی تو اب کیا ہوگا؟ کہ ان اوصاف خمسہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہدایت خاص شامل حال ہو جائے گی. خوب ان کو شامل حال ہوگی، لیکن بعد میں کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خوب یہ بھی ایک گروہ ہے، خوب ان کو بھی ہدایت دی تھی. خوب انہوں نے کیا کیا؟ کہ انہوں نے اس ہدایت کو وہیں پہ دفن کر دیا، انکار کر دیا، ختم کر دیا. خوب یہ کہاں پہنچے؟ خوب یہ کہیں لا یؤمنون. خوب انذار کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں کرتا ہے. خوب یہ کیا کیا؟ انہوں نے راس المال ضائع کر دیا. مثلا دیکھیں، فرض کریں 2 بچے ہیں، 2 والدین ہیں، اور والدین سے سرمایہ لیتے ہیں. والدین نے اپنی اولاد کو سرمایہ دیا. 2 فرض کریں بچے ہیں، دونوں کو سرمایہ دیا والدین نے کہ جاؤ کام کرو، اپنی زندگی بڑھاتے رہو. ایک گیا، اس نے حلال مال میں خرچ کر کے، حلال راہوں میں خرچ کر کے اپنے سرمایہ کو بڑھاتا رہا. وہ کل کو بہت زیادہ مال اس کو میسر آ گیا. اور ایک کا عیاشی کرتا ہوا، شراب نوشی بدماشی کرتے کرتے سرمایہ اس نے ختم کر دیا. جب سرمایہ ختم ہوا تو بعد میں کیا ہوا؟ وہ گلی کوچے میں بیٹھ کے گدائی کر رہا ہے.
خوب ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گدائی کر رہا ہے. خوب سوال، والدین نے دونوں کو دیا تھا یا نہیں؟ خود دونوں کو دیا ہے. خود دینے کے بعد اب جب دے دیا تو اس کا مطلب بے نیاز ہو گئے کرنا. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری تھی، چاہو تو اس کو بڑھا دو، چاہو تو کم کر دو. خوب ایک گدھا بن گیا اور ایک شاہ بن گیا. خوب یہ گدائی اور شاہانہ زندگی یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. خوب بس راس المال سب کو دیا. اس کے بعد متقین کا تعارف کرایا. یہ کون ہے؟ کہ یہ راس المال کو بڑھانے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں اور اپنے اندر اوصاف خمسہ پیدا کرتے ہیں. ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ ہدایت خاص کے حامل بن جاتے ہیں. بس یہ اوصاف در حقیقت علت ہیں اس ہدایت خاصہ کے لیے جو صرف متقین کو شامل حال ہے، متقین کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتی. خود نتیجہ دوم کہ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یافتہ ہیں. معنی کیا تھا فلاح جو تاریکیوں میں راستہ تلاش کر لے، جو موانع اور رکاوٹوں میں اپنا بہترین راستہ تلاش کر لے، اسے فلاح کہتے ہیں. مفلح کون ہوتا ہے؟ کہ مفلح ہوتا ہے جس کے اندر 3 خصوصیات موجود ہوں. ممکن یہ پہلے مطلب ذکر کیا ہو لیکن تکرار ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ فلاح کا معنی جو اردو میں کیا جاتا ہے کامیابی. ہر کامیابی کو فلاح نہیں کہتے ہیں. مثلا فرض کریں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بھوک لگنے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ بھوک کو مٹانا ہے. وہ میں چوری کا کھانا اٹھا کر تناول کر لوں، بھوک میری تو مٹ جائے گی نا. وہ یہ کامیابی ہے؟ وہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے نا جہنم میں. بس فلاح کا معنی کامیابی اس طرح سے نہیں ہے. وہ اگر کامیابی ہو تو میں نے پیٹ بھر لیا کامیاب ہو جاؤں، جبکہ کوئی بھی بشر مجھے کامیاب نہیں کہتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کچھ خاص نوعیت کا کام ہے. ہر پیٹ بھرنے کو کامیابی نہیں کہا جاتا. پھر کیا کریں؟ کہ فلاح کے لیے 3 خصوصیت ہے. سب سے پہلی کہ سرمایہ خود خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد اپنا محصول کاشت کرو. بس اگر آپ مثال کے ذریعے اگر آپ کو گندم دی گئی تو کیا کرو؟ کامیابی کب آئے گی؟ کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس گندم کو ایک ہموار زمین منتخب کر کے اس کے اندر اس کو چھپا دو. پہلا کام فلاح کا ہو. اگر آپ نے چھپا دیا، آپ نے کامیابی کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے، فلاح کا پہلا قدم آپ نے اپنا لیا. دوسرا قدم آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر یہی گندم پودا بن کر زمین سے باہر آتی، اب کیا کرو؟ حفاظت کرو اس کی کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. ابتدا میں ہی یہ سارا مرجھا نہ جائے، بلکہ اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے کی ضرورت، یعنی دیکھ بھال کی ضرورت. یہ دیکھ بھال یہ دوسرا قدم ہے آپ کا فلاح کی طرف. بس دیکھ بھال کرو. تیسرا قدم کیا ہوگا؟ تیسرا قدم یہ ہے کہ جب یہ اپنا محصول اپنے ثمرے اور نتیجے کو پہنچ جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو کاٹنا ہے. جب کاٹیں گے تو اب کیا ہے؟ اب آپ سرمایہ دار ہیں. ان 3 راستوں سے ہوتے ہوئے جو چیز آپ کو ملے اس کو فلاح کہا جاتا ہے. بس فلاح ہر کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان 3 ادوار سے گزارتے ہوئے جو آپ کو نتیجہ ملے گا وہ آپ کے لیے کامیابی اور فلاح محسوب ہوگا. مثلا سب سے پہلے مجھے عبادت کا بیج بونا ہے. نماز مجھے پڑھنی ہے، روزہ مجھے رکھنا ہے، خمس مجھے دینا ہے، زکوٰۃ مجھے دینی ہے، خلقیات مجھے اپنانی ہے. پہلے مرحلے میں ان کو کون سی زمین میں کاشت کرو؟ عبادات کس سرزمین میں ہوں؟ سرزمین عبودیت پہ، نہ سرزمین استکباریت. کبھی کبھی زمین ہموار نہیں ہوتی، زمین استکباریت کی ہوتی. اب جو بھی بیج وہاں پہ کاشت کریں گے کیا چیز ہوگے گا؟ تکبر ہی ہوگے گا، غرور ہی ہوگے گا، انانیت ہی بڑھے گی اور کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہ آپ دیکھیں امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق کہ یہی شیطان تھا. 50,000 سال کی عبادت لیکن زمین ہموار نہیں تھی. کون سی زمین تھی؟ استکباریت کی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ 50,000 دنیا کے ہیں یا 50,000 آخرت کے ہیں. البتہ یہ جو تردید ہے امیر المومنین کی وہاں پہ صیغہ مجہول کے تازے دقت رہا. بعد میں یہ نہ کہیں کہ مولا کو پتہ نہیں تھا، نہ، وہاں پہ صیغہ مجہول ذکر ہوا ہے، یعنی نہیں معلوم. کس کو؟ بشریت کو، کہ یہ 50,000 یعنی مخاطب کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے 50,000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے. اور یہ فقط مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے صیغہ مجہول وہاں پہ امیر المومنین نے استعمال کیا. واللہ معلوم ہے حضرت امیر المومنین کو کہ یہ کتنی اس نے عبادت کی. مہم یہ نہیں تھا، مہم کثرت عبادت تھی. لیکن یہ کثرت عبادت کے لیے زمین جس پہ اس پودے کو اگانا تھا، وہ پودا جہاں پہ اگایا گیا وہ زمین ہموار نہیں تھی، زمین شورہ زار تھی. شورہ زار میں بھی جب بوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے.
چونکہ زمین استکباریت کی تھی اور استکباریت کی زمین میں 50,000 سال تک عبادت کا پودا اگاتا رہا، آخر میں وہ مثمر ثمر نہیں ہوا، ختم ہو گیا. بس یہ فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ جس درخت کے سائے میں اس کو بیٹھنا تھا اس درخت کے لیے زمین کا انتخاب اس کا اچھا نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ سارا ضائع ہو گیا. جیسے ہی ضائع ہوا اس کے بعد یہی آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ یہ عبادات، کثرت عبادات معیار نہیں ہے. کیا معیار ہے؟ آپ کی عبودیت معیار ہے. دیکھیں بیٹا فرق ہے عبودیت اور عبادت. عبودیت ہے جو کمال انسانی ہے. خوب عبادت کیا ہے؟ کہ عبادت علامت ہے اس عبودیت کی کہ آپ کے اندر عبودیت پائی جا رہی ہے یا نہیں. لہذا معصومین نے انتہائی حساس مراحل کو علامت کے طور پہ بیان کیا ہے. اس لیے معصومین فرماتے ہیں کہ طول سجود، کثرت عبادت، کثرت صوم و صلات کو کبھی بھی معیار نہیں بناؤ. کیوں؟ کہ ممکن ہے یہی کثرت سجود، کثرت صوم و صلات عادت کا نتیجہ ہو، عبادت کا نتیجہ نہ ہو سکتا ہے. بس بعض ایسی چیزیں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں عادت کے سائے میں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صادر ہوتی ہیں عبادت اور عبودیت کے سائے میں. فرق ہے دونوں میں. عادت انسان سے جب نمایاں ہوتی ہے تو وہ فقط اعضاء اور جوارح تک محدود ہوتی ہے. اس کا رابطہ دل سے نہیں ہے، اس کا رابطہ نفس انسانی سے نہیں ہے، اس کا رابطہ قلب انسانی سے نہیں ہے، اس کا رابطہ اصل خدا سے نہیں ہے. عادت ہے بنی ہوئی کرتا رہتا ہے، تکامل کا سبب بھی نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں یہ جتنے چرسی ہیں پوڈری لوگ، یہ پوڈری لوگ جو پیتے ہیں عادت ہوتی ہے نا، اور اس عادت سے مجبور بھی ہوتے ہیں. خوب آپ اگر ان سے وہ نشہ لے لیں تو کس طرح آپ کے پیچھے آتے ہیں. خوب آپ تھوڑا سا دے دیں، ایک سوٹا لگاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں. اوہ چلیں عادت پوری ہو گئی. خوب اس میں تکامل میں جا رہے ہیں، دن بدن ذلیل و خوار ہو رہا ہے، دن بدن اپنی سلامتی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عادت ہے. عادت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو مجبور کرتی ہے. 2، عادت کے نتیجے میں دن بدن انسان کمزور ہو جاتا ہے، دن بدن پستی کا شکار ہوتا ہے. اور یہی آپ کو اور مجھے آگاہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ غور کرو کہ یہ جو عبادتیں کرتے ہو تو توجہ کرو کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے. اگر یہ عادت ہوئی تو کیا ہوگا؟ ویل للمصلین، وہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. اور اگر یہ عبادت ہے تو کہاں لے کے جائے گی؟ خدا کی طرف. بعض ایسی چیزیں جو عادت کے سائے میں اصلا وقوع پذیر نہیں ہوتی، یعنی آپ عادت کے طور پہ کرنا چاہو نہیں ہو سکتا ہے بلکہ خلاف عادت ہوتا ہے. اس لیے معصومین نے کہا کہ ان کے اندر جا کر دیکھو صداقت اور امانت داری یہ کیسی ہیں. معصومین نے فرمایا یہ کبھی بھی عادت کے سائے میں وقوع پذیر نہیں ہوتی ہیں. اگر صداقت سرزد ہو رہی ہے قطعاً عبودیت کا عنصر پیچھے کار فرما ہے، اور اگر امانت آپ سے سرزد ہو رہی ہے قطعاً پیچھے عبودیت ہے، یعنی قطعاً پیچھے پاکیزگی قلب اور پاکیزگی نفس موجود ہے، تبھی انسان امانت. عادت کے سائے میں امانت دار نہیں ہو سکتا. آپ مال دیں کسی کو، صادق بھی نہیں ہو سکتا ہے. پس صداقت اور امانت یہ دو ایسی چیزیں جو کبھی بھی عادت کے سائے میں وقوع پذیر نہیں. جبکہ نماز اور روزہ کیا ہیں؟ یہ عادت کے سائے میں انجام پا جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں بعضوں کو عادت ہوتی نماز پڑھنے کی، اور جیسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو بدن میں کھجلی ہوتی ہے ان کو کہ وہ کیا ہو گیا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں او بوجھ ہلکا ہو گیا. بوجھ ہلکا اتارنے کے لیے تم نے کی، تقرب کے لیے نہیں پڑھی. جب بوجھ ہلکا ہوتا ہے پھر آدمی فریش ہو جاتا ہے، اسی چرسی کی طرح جس کو ایک سوٹا لگانے کو دے دیں اس کے بعد فریش ہو جاتا ہے. خوب عادت اور ہے، عبادت اور ہے. بس فلاح کیا ہے؟ فلاح عبادتوں کا نتیجہ ہے، فلاح عادتوں کا نتیجہ نہیں ہے. بس دیکھا جائے گا کہ یہ فلاح ہے یا نہیں. کہ سب سے پہلے زمین کا انتخاب کرو، جس زمین میں یہ نماز روزہ اگا رہے ہو یہ زمین عبودیت کی ہو. 2، کہ جب ان کو آپ نے اعمال کو انجام دیا ہے دوسرے مرحلے میں ان اعمال کی حفاظت کی ضرورت ہے. خوب حفاظت کی یا نہیں کی؟ یہ مرحلہ سخت ترین مرحلہ ہے. اگر آپ نے ان اعمال کو سب سے پہلے اگر زمین عبودیت کی انتخاب کر کے ان کو کاشت کیا تو یہ نتیجہ اور پودا باہر آئے گا. اب جب پودا باہر آئے گا اب اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اب یہاں سے موانع مزید اس کے لیے ایجاد ہو جائیں گے. بارش آ سکتی ہے طوفانی، ہوا چل سکتی ہے زہریلی، خوب اور کوئی بیماری آ سکتی ہے اس فصل کو تباہ کرنے کے لیے. پھر کیا کرو؟ کہ یہ ریاکاری کا
معنی اور رکاوٹ آ سکتی ہے، محفوظ کرو اس سے. سمع کی بیماری اس میں آ سکتی ہے، اس سے محفوظ کرو. اور یہی تکبر کا پودا جب اگ آئے تو یہ تکبر بڑھتا چل جائے گا، یہ بھی اور رکاوٹ ہے، اس کو محفوظ کرو. محفوظ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پروان چڑھایا، پورے موانع آپ نے برطرف کیے اور یہ عبودیت کا پودا اپنے کمال کو جا پہنچا. اب جب کمال پہ جا پہنچا ہے، تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ اب کیا ہے، اب اسی درخت کے سائے میں آپ کو زندگی گزارنی ہے. اور یہ آخری مرحلہ ہے کاشت کا، برداشت. اب کیا ہے، یہ آپ کا نتیجہ ہے، اب اس کے سائے میں آپ کی ابدیت گزرے گی. پس فلاح کہاں پہ ظاہر ہوگا اس کا نتیجہ؟ آخری قیامت میں. اسی لیے کیا کہا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ بیج بونا ہے عبودیت کا. خوب یہ بیج بویا، حفاظت کی اور یہ پروان چڑھا، اور جب اپنے کمال کو پہنچا تو کہاں پہنچ گیا؟ کہا جیسے یہ کمال کو پہنچتا ہے انسان کی آخرت کا زمانہ آ جاتا ہے. پس دنیا میں یہ کاشت کرنا ہے، آخرت میں برداشت کرنا ہے، اٹھانا ہے، اس نتیجے کو لینا ہے. پس آخرت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، انہی اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا جو دنیا میں آپ نے انجام دیا ہے. فلاح کس کا نام ہے؟ کہ ان تینوں مراحل کو انجام دینے کو فلاح کہتے ہیں. سب سے پہلے زمین کا انتخاب، زمین کس کی ہو؟ عبودیت کی. 2 پودا اگانے کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کرنے کے بعد جب دنیا سے جا رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ اعلان کریں اپنے مولا کی طرف، فزت ورب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو گئے. کیوں؟ کہ علی وہ ہے کہ جس نے زندگی بھر عبودیت کے درخت کو کاشت کیا اور زندگی بھر اس کی حفاظت کرتا رہا. جب منزل مقصود کو پہنچا تو اعلان کر دیا کہ میں کامیاب ہو گیا. خوب جو امیر المومنین کے راستے پہ چلتے ہیں ان کی بھی یہی خصوصیات ہیں کہ سیرت امیر المومنین پہ چلتے ہوئے وہی کام کریں جو مولا نے کیا، وہی حفاظت کریں جو مولا نے کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ جب اپنے اختتام کو پہنچیں گے تو کامیابی کا اعلان ہوگا. اسی لیے آپ آگے دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں غیر معصومین کی دنیا میں، اب معصومین کو آپ الگ کر دیں. آپ وصیت نامے پڑھیں علماء کے جنہوں نے زندگیاں گزاری دین کے اوپر عمل کرنے کے بعد، اور اس کے بعد آخری وقت میں وصیتیں کی. وہ وصیتیں پڑھنے والی ہیں کہ یہ وصیتیں کیا تھیں اور بشریت کو کس طرح سے آگاہ کرنا تھا. آپ امام خمینی کا وصیت نامہ پڑھ کر دیکھیں، بعض کلمات ہیں جو جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بقلبی مطمئن، قلب مطمئنہ کے ساتھ، وروحی شاد، روح کیا ہے؟ شاد ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے. وضمیری امیدوار بے خدا، ضمیر مطمئن ہے، رحمت الہی سے سرشار ہے، امید از خدمت برادران و خواہران مرخص و بسوئے جائے گاہ ابدی سفر میں کنم، کہ برادران اور خواہران کی خدمت سے مرخص ہوتے ہوئے اپنے اصلی وطن کی طرف جا رہا ہوں. کس حالت میں؟ اطمینان کے عالم میں. کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تحیر نہیں ہے، کوئی سرگردانی نہیں ہے. کیوں ہے یار؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھر جس زمین کا انتخاب کیا عبودیت کی زمین تھی، اور زندگی بھر حفاظت کرتے رہے اس میں جو کاشت کیا تھا. اسی لیے ہے امام کے لیے کہ ایک عالم بزرگوار کی کسی نے غیبت کی، امام نے فوراً ٹوک دیا، اور فوراً ٹوکنے کے بعد امام خمینی 3 دن تک مریض رہے. اور یہ ہے آغا، کیونکہ ہم اس سے بی بہرہ ہیں اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. واللہ آپ دیکھیں، میں مثال کے ذریعے یاد کروں، خوب اگر غیبت ہو، یہ غیبت کیا ہے؟ بیماری ہے نا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض. خوب جب بیماری آتی ہے تو انسان مریض ہو جاتا ہے. البتہ بعض بیماریاں ہیں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے، اور بعض بیماریاں ہیں جن کا تعلق روح انسانی سے. اگر روح مریض ہوتی تو اس کا اثر بدن سے ظاہر ہوتا ہے. خوب چونکہ روح مریض ہے اس کا بدن پہ اثر ہوتا ہے، لہذا بدن بھی نڈھال ہو جاتا ہے. کہا غیبت سنی، غیبت سننے کے بعد 3 دن تک امام کو بخار ہو گیا. اور وہ ہوتا ہے، مثلا فرض کریں ایک آدمی ہے، بچہ ہے، اب اس کو آپ عادت کرا دیں. عموماً آج کل کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ جو کھاتے ہیں نا، اور سب کے یہاں یہی بیماری ہے. فاسٹ فوڈ انسان کے لیے غذائیت نہیں لے کے آتا ہے. اب وہ عادت بن جاتی ہے، اسی کا عادی بنتا ہے، معدہ اسی کے ساتھ سازگار ہو جاتا ہے. اور ایک دن گھر کی خالص پاکیزہ غذا اس کو کھلائیں، اگلے دن کیا ہوگا؟ مریض ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ بدن اس سے وابستہ نہیں ہے. برعکس آپ بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کو صرف گھر کی غذا ملتی ہے پاکیزہ، ایک دن ان کو فاسٹ فوڈ کھلا کر دیکھ لیں، اگلے دن نڈھال ہوئے پڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ نے بدن کو ڈالا ہے اسی طرح اس کے آثار ہوں گے. بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مشغلہ ہی غیبت بنایا ہوا ہے.
اپنا مشغلہ ہی تہمت و کذب و افتراء اور یہ سارا بنایا ہوا ہے. ایک دن اگر اس کو درس اخلاق کی بات کرو وہ پاگل ہو جاتا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہے. علم میں آئیں گے نڈھال, تقوی کی منزل پہ آئیں گے نڈھال, درس اخلاق میں بلا لو باسیاں لے رہے ہوں گے. یہ کیوں ہے؟ فطرت آلودہ کی ہوئی ہے, فطرت کو کہیں اور جا کر عادت دی ہوئی ہے, اور جب پاکیزہ ماحول میں آتا ہے بیچارہ وہ لگتا ہے یہ اجنبی ہے, کہاں آ گیا ہے. وہ برعکس بھی ایسے ہی ہے. بعض لوگ ہیں کہ جو فطرت کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں, کسی دن آپ ان کو عیاشی محفل میں بٹھا دیں, آپ دیکھیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا, یہ ملموسات ہیں. اور دین اگر اس طرح سے آ کر انسان بیان کرے اپنی عملی زندگی میں, پھر آ کر دین کی لذت سے انسان آشنا ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ فلاح یافتہ کون ہے, مفلح کون ہے. کا یہ متقین کون ہے؟ کا جو اپنی پوری زندگی میں کاشت, حفاظت اور برداشت میں ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں. کبھی بھی شیطان کی طرف سے کوئی گزند آئے یا دشمن کی طرف سے کوئی, یا دشمنان دین کی طرف سے آئے, بالکل چوکنا, محتاط, الرٹ, آمادہ رہتے ہیں, اور کبھی بھی اپنے سرمایہ کو نابود ہونے نہیں دیتے ہیں. اس لیے خدا اعلان کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پس فلاح کیا ہے کہ 3 مراحل ہیں, جن میں 2 مراحل ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں آپ کو فراہم کرنا ہے, تیسرا مرحلہ خود بخود خالق کائنات کے لیے فراہم کر دے گا, اور تیسرے مرحلے پہ آپ کو فائز کر کے ابدیت کے سفر کو آپ کو اور ہمارے لیے جاری کر دے گا. پس فلینظر الانسان الی طعامہ, جس طعام کے بل بوتے پہ زندگی گزارنی ابدیت, اس پہ غور کرو کہ کیا اپنے لیے فراہم کر رہے ہو. بس متقین کون ہے؟ کا یہی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد فلاح اور ہدایت کی اس بلند چوٹی پہ فائز ہو جاتے ہیں کہ پھر بلندیوں پہ پہنچتے ہوئے پوری بشریت کی نگاہیں وہاں اڑ جاتی ہیں. اب انہی کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ آپ بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کلہ کمال پہ پہنچائیں کہ رہتی دنیا آپ کے نقش قدم کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں کہ یہ انسان کہاں پہنچا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہی تھا, امکانات بھی سب کے برابر تھے, اچے بسا کہ کم ترین امکانات میں بالا ترین مراتب پہ جا پہنچا ہے. یہی ہے کہ نگاہیں بشریت کی اٹھ جائیں گے آپ کی طرف. کیوں؟ کہ کم ترین امکانات کے اندر کس منزل کمال کو جا پہنچا ہے کہ اس کے سائے میں کیا ہے, دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن گئے. اب دوسری آیت اسی سے مربوط ہے. کیوں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون؟ فوراً نتیجے کے طور پہ جواب دیا خداوند عالم نے. وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. خوب متقین کے مقابلے میں کیوں اس کو کیوں ذکر کیا خدا نے کفار کو فوراً؟ کا 3 طبقات ہیں ہدایت الہی سے جو مخاطب ہوتے ہیں ہدایت ابتدائی کے لیے. ایک طبقہ ہے متقین کا. متقین کا یہ ہدایت ابتدائی سے مخاطب ہیں, ہدایت ابتدائی ان کو ملی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کہ انہوں نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ یہاں پہ آپ پہنچے. خود یہ ہدایت ابتدائی یا ہدایت تکوینی کفار کو دی یا نہیں دی؟ خود دی. انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کا محصول خالق کائنات ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے اس ہدایت کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا اور کہاں تک جا پہنچے. ان الذین کفروا, جو کفر جنہوں نے اختیار کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. نتیجہ یہ یہاں پہ سواء علیہم. اب وہ ادبیات کے اعتبار سے اپنا دقت کیا کریں. خوب سواء کیا ہے؟ خبر مقدم مبتدا نہیں ہے, چونکہ یہ نکرہ ہے, نکرہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. البتہ بعض موارد ہے جہاں پہ صلاحیت, البتہ وہ اختصاصات ہیں اور ان کی وجہ سے نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکرہ ماضی سے خارج ہو کر نکرہ مخصصہ ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے مبتدا بننے کی. اور اس میں بھی نکرہ جب شروع میں آتا ہے تو وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. سواء خبر مقدم ہے, تو پھر مبتدا کہاں ہے؟ اب فوراً جب تلاش کریں گے انذرتہم ام لم تنذرہم, فعل ہے. فعل تو کبھی مبتدا ہوتا نہیں ہے, یہ جملہ فعلیہ کبھی بھی مبتدا, حتیٰ جملہ مبتدا نہیں ہوتا, چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. پھر یہ مبتدا اس کا کہاں ہے؟ اب یہاں پہ مشکل آ جاتی ہے. سواء برابر ہے ان کے لیے. انذرتہم, یہ آ کیا ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ کے کیا ہیں؟ متعدد موارد ہیں, اس میں سے ایک جو ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے استفہام, انکاری, تقریری, جو بھی ہوں. لیکن جو ابھی ہمارے ذہنوں سے ذرا دور ہے, ممکن ہے پڑھا ہو, لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتی ہیں ذہن سے یہ معلومات. یہ حمزہ مصدریہ ہے. حمزہ مصدریہ کیا کرتا ہے؟
مصدر کو فعل کو تعویل مصدر میں کہہ دیتا ہے. عبارت اصل میں کیا بنے گی؟ سواء انذارک و عدم انذارک لا یؤمنون. یہ انذار کا کیا ہے؟ انذار مصدر ضمیر مضاف ہو رہا ہے، مصدر اپنی مضاف الیہ سے مل کر کیا ہے؟ مبتدا ہے مؤخر، سواء خبر ہے مقدم. وہ کیا ہے کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، آپ انذار کرو یا نہ کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے کیا کیا ہے کہ وہی ہدایت تکوینی، وہی فیض الہی جو ان کو ملا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو خود سرمایہ کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. خوب جب انہوں نے ضائع کر دیا، نقطہ مقابل پتہ چل گیا. متقین کون ہے جب کفار کے مقابلے میں آئے؟ کا دونوں میں فرق ہے. ایک نے سرمایہ کو تباہ کر دیا ہے اور دوسرے نے سرمایہ کو پروان چڑھایا ہے. خوب قطعاً عقل انسانی کے اندر، فطرت انسانی کے اندر دونوں میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہو بس جب خدا عادل ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. اب وہ فرق کیسا ہونا چاہیے کہ جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ متقی وہ جنہوں نے راس المال کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد یہاں آ پہنچے. کفار کیا ہے کہ انہوں نے سرمایہ کو نابود کر دیا. خود جب نابود کیا تو نتیجہ کیا لا یؤمنون. اب لا یؤمنون کا معنی وہ نہیں ہے کہ ایمان لائے یا نہیں لائے، نہ، لا یؤمنون جنہوں نے اپنے لیے امنیت فراہم نہیں کی، اپنے لیے مامن اختیار نہیں کیا. مامن یعنی جائے امن. وہ قیامت ان کے لیے مامن نہیں بنا. کیوں نہیں مامن بنا؟ چونکہ راس المال ضائع کر دیا. اس راس المال سے کیا کرنا تھا؟ اپنا مامن بنانا تھا، مسکن بنانا تھا. خوب مسکن نہیں بنایا، کہاں کر دیا؟ راس المال کو ضائع کر دیا. جب ضائع کیا کیا ہوا؟ خوب اب ایک ذلت ابدی ہے جس سے ہم کنار ہو رہے ہیں. بس ایمان، مومن، امن، امنیت، امانت، یہ ایک ہی خاندان سے ہیں. یعنی اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تحفظ فراہم نہیں کیا. دیکھیں میں مثال عرض کروں. آپ کو دیا جاتا ہے میٹیریل، اینٹ، سیمنٹ، لوہا اور ساتھ میں شیشہ، ساری چیزیں آپ کو خام مال دیا جاتا ہے. آپ نے خام مال کو رکھ دیا، رکھنے کے بعد آپ نے نہ اس کی حفاظت کی اور نہ ہی اسے کوئی بلڈنگ بنائی. خود جب بارش آئے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ میٹیریل بھی خراب ہوگا اور آپ بھی محفوظ نہیں ہیں. کیا کیا آپ نے؟ وہ راس المال کو آپ نے ضائع کر دیا. جبکہ اسی راس المال سے آپ کیا کر سکتے تھے؟ اپنا بہترین مسکن بنا سکتے تھے. مسکن بنتا تو کیا ہوتا؟ یہ میٹیریل بھی محفوظ ہو جاتا اور آپ بھی اس میٹیریل کے سائے میں محفوظ ہو جاتے. بس آپ اپنے آپ کو بھی امنیت فراہم کر سکتے تھے اور اس مواد کو بھی امنیت فراہم. کنکریٹ سے سرشار بلڈنگ کو کھڑا کر دے تو کنکریٹ کی بلڈنگ کیا ہے؟ خود بھی مضبوط ہوتی اور آپ کو بھی مضبوط بناتی، تحفظ کرتی آپ کا بھی، آپ کے لیے بھی مامن بن جاتی. اس لیے خدا عالم نے کہا کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اور دوسرا بات کیا تھا؟ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ. اب پتہ چلا کہ متقین کیا کرتے ہیں؟ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، مامن بناتے ہیں، مسکن بناتے ہیں، استوار کرتے ہیں، بلڈنگ کو قائم کرتے ہیں. جو بلڈنگ قائم کرتے ہیں کہ اسی بلڈنگ میں پھر ابدیت کا سفر ان کا جاری رہتا ہے. بس پتہ چلا کہ متقی اور کفار دونوں میں کس طرح سے فرق آیا. بس یہی بتا رہا ہے کہ کیوں ہدایت مختص ہوگی متقین کے لیے. کہ یہ کفار بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ اس مواد خام کو ضائع کر دیا، راس المال کو. اور متقی وہ تھا کہ راس المال کو محفوظ کر لیا. چونکہ محفوظ کر لیا ہے، اولئک ھدی من ربہم. اور کافر نے کیا کیا ہے؟ سارا وہ میٹیریل ضائع کر دیا. جب ضائع کیا تو کیا ہے؟ کہ کوئی تحفظ نہیں اس کے لیے، کوئی مامن نہیں ہے اس کا، کوئی مسکن نہیں ہے، کوئی جائے تحفظ اس کے لیے نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ کہ ہم من فزع یومئذ آمنون کی منزل پہ نہیں آئیں گے. ایک قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے اپنا مامن اور مسکن بنایا ہے. اور یہ محفوظ نہیں ہے. کیوں محفوظ نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ مامن جو بنانا تھا وہ ضائع کر کے خالی منہ اٹھا کر عالم معاشر میں آ پہنچا ہے. خوب اسی لیے خداوند عالم نے کہا اب ان کو انذار کرو یا نہ کرو، ان کی حالت تبدیل ہونے والی نہیں. ایک مطلب یہاں پہ ذکر کر دوں، باقی انشاءاللہ مطلب سلسلہ جاری ہے ابھی انشاءاللہ. آخری اسی نقطہ مقابل سے اوصاف متقین کے سائے میں خود مقام متقین خود بخود واضح ہو جائے گا. دیکھیں بیٹا، آپ نے پڑھا ہے منطق میں دو اصطلاحیں ہیں. ایک تقابل کی 4 اقسام کرتے ہیں. تقابل یا نقیضین کی صورت میں ہوتا ہے، یا ضدین کی صورت میں ہوتا ہے، یا ملکہ اور عدم و ملکہ ہوتا ہے، یا
تضایف کی صورت میں ہوتا ہے. ابھی ہمیں فقط دو سے سروکار ہے، باقی نہیں. ایک ہے تقابل تضاد اور دوسرا ہے تقابل عدم و ملکہ. عدم و ملکہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہر جگہ تقابل عدم و ملکہ نہیں ہوتا ہے. ایک چیز یعنی ایک کمال کا ہونا کس میں کا جس میں صلاحیت ہو کمال کی اور وہ نہ ہو تو وہاں کیا کہیں گے؟ عدم و ملکہ. مثلا آپ کہتے ہیں انسان نابینا ہے، نابینائی کیا ہے؟ کمال کا نہ ہونا، عدم و ملکہ. کس کے لیے کا؟ جس میں بینائی کی صلاحیت ہوگی. بس اگر کمال کی صلاحیت ہے اور نہ ہو اس کو کہتے ہیں عدم و ملکہ، اور اگر وہ کمال ہو تو کیا کہیں گے؟ ملکہ. کو پس انسان بصیر ہے، کیوں؟ چونکہ نابینا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہذا آپ دیوار کو نابینا نہیں کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں. بس ملکہ اور عدم و ملکہ کا تعلق کس سے ہے؟ ایسی ذوات سے ہوتا ہے جن میں دونوں اوصاف قابل جریان ہوں، اور جہاں پہ ایک قابل جریان نہیں ہو تو دوسرا بھی قابل جریان نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں تقابل ملکہ اور عدم و ملکہ. اور دونوں قابل جم نہیں ہیں. یعنی اگر بینائی ہے تو آپ اندھا نہیں کہیں گے، اگر اندھا ہے تو آپ بینا نہیں کہیں گے. ہوگا ایک ہی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک ہے تو یہ بتاتا ہے کہ دوسرے کی صلاحیت بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے، موجود ہے. یہ کہتے ہیں تقابل ملکہ اور عدم و ملکہ. اور اس کے مقابلے میں تقابل تضاد. خود تقابل تضاد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ دونوں امر وجودی ہیں، ایک عدمی اور ایک وجودی. یوں نہیں ہے تقابل ملکہ اور عدم و ملکہ کی طرح نہیں ہے کہ ایک وجودی اور ایک عدمی ہو، نہ، دونوں وجودی ہیں. خود دونوں جب وجودی ہیں تو ان کا حکم بھی دائمی، یہ کبھی بھی قابل جم نہیں ہوتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آ کر دونوں جمع ہو جائیں. قطعاً جمع نہیں ہوتے ہیں، قابل اجتماع نہیں ہیں. جبکہ ملکہ اور عدم و ملکہ کیا ہیں کہ اگر ملکہ نہیں ہے تو عدم و ملکہ، اگر عدم و ملکہ نہیں ہے تو ملکہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا، اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے گا. لیکن آپ کہیں کہ یہ نقطہ سیاہ ہے، خوب جب سیاہ ہے تو کبھی بھی سفید، خوب اگر سفید ہو گیا تو کبھی بھی سیاہ. خوب پس کا مطلب یہ کہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. کاملاً ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق اناد کا ہوتا ہے. اناد ابھی معنی کروں گا. یہ کفار جن کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کو یہ کفار وہ جو کبھی بھی ایمان کی منزل پہ نہیں آئیں. اب سوال یہ ہے کہ کفر و ایمان آیا ملکہ اور عدم و ملکہ ہے انسان کے لیے، یا کفر و ایمان تضاد ہے اس انسان کے لیے؟ نتیجے کے طور پہ دونوں الگ الگ ہوں گے. تھوڑی سی دقت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ آیا ایمان اور کفر ملکہ اور عدم و ملکہ ہیں. معنی کیا ہوگا کہ اگر ملکہ اور عدم و ملکہ ہیں تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ ملکہ. اور کفر کیا ہوگا؟ عدم و ملکہ. خود جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ کبھی بھی کفر نہیں ہوگا، چونکہ ایک چیز اس کی موجود ہے. اور جہاں پہ کفر ہوگا وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا. اگر تو یہ ملکہ اور عدم و ملکہ ہوئے تو دونوں کیا ہیں؟ ایک ذات میں آ سکتے ہیں. البتہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، لیکن دوسرے کے آنے کی گنجائش ہے. لیکن اگر یہ ہوئے تقابل ضدین تو اس معنی میں کیا ہوگا؟ کفر بھی امر وجودی، ایمان بھی امر وجودی. خود دونوں قابل جم نہیں. اگر ایمان آ گیا کفر کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اگر کفر آ گیا تو ایمان کبھی بھی نہیں آ سکتا. خوب اب یہ کیا ہیں؟ کفر اور ایمان اور انسان کی نسبت. خوب سب سے پہلے آیا یہ ملکہ اور عدم و ملکہ ہیں یا تقابل ضدین ہے. خوب اس سے پہلے کہ اس کا جواب دیں، وہ ایک کلمہ پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ مطلب خود بخود واضح ہو جائے گا. اور یہ ہے ایک کلمہ ہے عناد، معاندت، تعاند، عنید. عنید یہ ایک صفت ہے انسان ہے مذموم کے لیے. سورہ مدثر میں ہے کہ کس کے لیے ہے؟ اس ولید کے لیے جو بہت بڑا شاعر تھا، اور جب قرآن کو اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم اس کے بارے میں قضاوت کرو کہ یہ قرآن کیا ہے، کون سا کلام ہے. اب اس خبیث کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام الہی ہے، اور واقعاً فصاحت اور بلاغت کے اس اوج پہ ہے کہ اصل بشریت اس فصاحت اور بلاغت کی منزل کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. یقین ہو گیا. لیکن جب آ کر چیلوں نے، مشرکین نے آ کے کہا کہ بتاؤ کہ یہ کلام الہی ہے، کہ بدبخت اگر تو نے اعلان کیا تو اس کا مطلب ہم پیغمبر کے سامنے تسلیم ہو جائیں، جھک جائیں، کچھ چارہ جوئی کرو تاکہ یہ حقیقت چھپ جائے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا نا یہ کلام الہی نہیں، یہ سحر ہے. وہ خداوند عالم نے کہا کہ یہ عنید انسان ہے. مرد آباد اس پہ. قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. مرد آباد اس کے فیصلے پہ، لعنت تو اس کے فیصلے پہ کہ اس نے کیسا فیصلہ کیا ہے. وہ کیا کرتا ہے
کیا کہتے ہیں وجاحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، زبان سے انکار کر رہا ہے بدبخت جبکہ دل سے مان رہا تھا، لیکن اظہار کیسا کیا؟ کہا کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ اصل کلام خدا نہیں ہے۔ خدا نے اس کی صفت ذکر کی کہ یہ انید ہے۔ انید کیا ہوتا ہے؟ اب یہیں سے معنی پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں ہم کبھی بھی کلمات کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں اور پھر اس حقیقت سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ انید ہے، کیوں انید ہے؟ انید اصل خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، چونکہ ان عربوں کا اکثر جو سروکار ہوتا تھا جانوروں سے ہوتا تھا، جانوروں کی خصوصیات یہ زیادہ پہچانتے تھے، کبھی گھوڑے کی، کبھی اونٹ کی، کبھی کسی کی، کبھی وہ انہی خصوصیات کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دیتے تھے۔ انید یا اناد، انید فعیل کے وزن پہ گھوڑے کی یا اونٹ کی ایک خصوصیت کو کہا جاتا ہے انید، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ بعض جانور ہوتے ہیں وحشی، چموش اور انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، آپ ان کو استبل میں دوسرے جانوروں کے ساتھ اگر باندھ دیں تو یا اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس کو ٹانگ مارے گا، اس کو لات مارے گا، اس کو غرائے گا، اور اس کے ساتھ اصل یہ جمع ہونے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ بدترین صفت جو جانور کے اندر ہوتی ہے وہ اناد ہوتا ہے، انید۔ اسی لیے کہتے ہیں عرب جب کہتے تھے کہ یہ گھوڑے کی خصوصیات کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ انید ہے، خرید سکتے ہو، یعنی یہ ایسا نہیں ہے یہ سبل میں جا کے کسی کے ساتھ بیٹھ کے چارہ کھائے، یہ نہیں کھا سکتا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ باندھنے کے قابل بھی یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ خوب، اس صفت انید کو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ انید وہ جانور جو دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو برداشت کرے، تحمل کرے۔ اسی سے کلمہ اناد نکلا ہے، تعاند، معاندت، اناد کہتے ہیں نا، اس کے اندر بہت بڑا اناد ہے۔ اناد کیا ہے؟ یعنی یہ وہی جانور ہے جو دوسروں کو اپنے ساتھ بٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ خوب، یہ ضدین کیا ہیں؟ کہتے ہیں ضدین معاندین ہیں، ان کے اندر تعاند ہوتا ہے۔ تعاند کیا کرتا ہے؟ برداشت نہیں کرتے کہ جب میں ہوں تو تم نہیں آ سکتے ہو، اگر تم ہوئے تو پھر میں، کہتے ہیں نا یہ مثلاً بس اوقات خاندانوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ خاندان زیادہ تر دین کے سائے میں نہیں پنپتے ہیں، جاہلیت میں پروان چڑھتے ہیں۔ کسی بچے کی شادی کرنی ہے، کیا کریں گے؟ وہ فلاں رشتہ دار آیا تو میں نہیں ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اناد ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے میں جانور ہوں۔ حقیقت یہی ہے۔ اب وہ اظہار جو نہیں کر رہا ہے، نہیں کر رہا، لیکن قیامت کے دن بالآخر پتہ چل جائے گا کہ یہ انید ہے۔ خوب، انید کا کیا ہوتا ہے؟ استبل میں یہ دوسروں کے ساتھ نہیں چلنے کے قابل نہیں ہے۔ خوب، خدا نے کہا جب دنیا میں انید بن کر زندگی بسر کرو گے، جہنم میں بھی انید بن کر زندگی بسر کرو گے۔ لہذا بعض لوگوں کی جہنم منفرد ہے۔ منفرد کیسے ہے؟ یعنی اس جہنم میں کوئی اور نہیں ہوگا، یہ انید ہوگا۔ بس انید ایک بہت بڑی صفت مذمومہ ہے انسان کے لیے اور خصوصاً جانور کے لیے، کہ جب دنیا میں انید بن کر زندگی بسر کرو گے تمہیں کہاں ائمہ کی معیت حاصل ہوگی؟ ہم ائمہ سے دور، رحمت الہی سے دور، خدا کے فیض سے محروم، اور کا ایسی ذلت میں ہوگی جو ذلت بھی کیا ہوگی؟ انید، منفرد۔ اس لیے بعض لوگوں کی جہنم خاص ہے۔ مثلا ان میں سے ایک طبقہ جن کے لیے جہنم خاص ہے وہ کون ہے؟ بنو امیہ۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، ان 7 طبقات میں سے ایک طبقہ مختص ہے بنی امیہ کے لیے، یعنی صرف یہی خبیث اس سے جہنم میں وارد ہوں گے، کوئی اور اس دروازے سے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ انید ہیں، اناد ہے۔ انید اور اناد انسان کو یہاں تک لے کے آتا ہے۔ خوب، بس معنی واضح ہو گیا۔ خوب، اب آئیں، کافر 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کافر بسیط، اور ایک کافر ہے جو کافر مرکب ہے، یا اس کافر کو کہو کافر انید۔ خوب، کافر بسیط کیا ہوتا ہے؟ کافر بسیط وہ ہے کہ بیچارہ کفر کے راستے پہ جا رہا ہے، لیکن لا علمی کے نتیجے میں، جہالت کے نتیجے میں اگر اس کو آگاہ کیا جائے تو اپنے انحراف سے واپس آ جائے گا۔ لیکن ایک کافر انید ہے، جسے کہتے ہیں کافر مرکب، جان بوجھ کر بے راہ پہ چلا ہوا ہے، جانتا ہے راستہ لیکن جاننے کے باوجود کجروی کا شکار ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر مرکب اور کافر انید۔ خوب، اب آئیں، یہ مقدمہ ذہن میں رکھنے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ کفر اور ایمان یہ ملکہ و عدم ملکہ ہیں، یہ آپس میں ضدین ہیں۔ کہا اگر کافر ابتدائی ہو، کافر بسیط ہو، جاہل بسیط ہو، کا ایمان اور کفر ملکہ اور عدم ملکہ ہیں۔ یہ کافر کیا کرتا؟ ایک زمانے میں ہدایت کے راستے سے دور تھا، لیکن اس کے اندر نورانیت ہے دوبارہ پلٹ کر آنے کی۔ اگر اس کو آپ واپس بلائیں، ہدایت کریں، ہدایت پانے کے قابل ہوں اور ہدایت پا کر یہ واپس آ جائے، یہ کافر بسیط ہے۔
بس کفر اور ایمان کیا ہے؟ اس کی نسبت ملکہ اور عدم ملکہ ہے. ایک زمانے میں کفر میں شریک تھا اور بعد میں ہدایت کے سائے میں کیا ہوا؟ کفر کو چھوڑ کر ایمان اور ہدایت کے دائرے میں آ گیا. جس طرح کے یہودی تھے، عیسائی تھے، پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہے تھے اور کفر بسیط کا شکار تھے. پیغمبر اسلام آئے، ہدایت کی، ہدایت پا لی، ہدایت پانے کے بعد دائرہ اسلام کے اندر آ گئے. بس ہدایت یعنی کفر اور ایمان، ان کفار کی نسبت کیا ہے؟ ملکہ اور عدم و ملکہ ہے. بس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ملکہ یعنی ایمان اور ہدایت سے کیوں معروم ہے؟ کا جہالت بسیط کے نتیجے میں. نہیں معلوم ان بیچاروں کو، لیکن ان کے اندر اتنا عناد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے اور حسادت نہیں ہے پیغمبر کی نسبت، یہ مغرض نہیں ہے. جیسے ان کو حق کا پتہ چلتا ہے فوراً رائے ہدایت پہ آ جاتے ہیں. لیکن دوسرا ایک طبقہ ہے، وہ کون ہے؟ کا جو کافر مرکب ہے، کافر عنید ہے، کافر لجوج ہے، حسود ہے، جھگڑالو ہے، پیغمبر کے ساتھ اس کو ذرہ برابر وہ نہیں ہے، رافت اور نرم گوشہ ان کا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ کا کفر اور ایمان ان کی نسبت کیا ہے؟ ضدین. یعنی کفر بھی امر وجودی بن جاتا ہے، ایمان بھی امر وجودی بن جاتا ہے. جب دونوں امر وجودی بنتے ہیں تو کیا ہے؟ جب تک کفر ہوتا ہے ایمان کی شمع اندر آ ہی نہیں سکتی ہے. بس خدا نے کیا کہا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، انذار کرو یا نہ کرو. یہ کافر عنید ہے، یہ کافر ہے مرکب ہے، لا یؤمنون، ذرا برابر ایمان کی طرف حرکت نہیں، یعنی ایمان ان کے اندر آ ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ ایمان اور کفر اس کافر کی نسبت کیا ہے؟ ضدین ہے، اور ضدین کبھی بھی قابل جمع نہیں ہوتے. بس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سا مرتبہ ہے کفر کا؟ شدید ترین، کافر عنید. بس وہ جو کافر ہے، جو کافر بسیط ہے، اس کی طرف خدا نے اشارہ آپ دلالت التزامیہ کے ذریعے خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کے مقابلے میں کافر بسیط کیا ہے؟ کا وہ ہدایت کے اعتبار سے کیا ہے بیچارہ؟ اس قابل ہے کہ اگر اس کو ہدایت مل جائے تو ہدایت ملنے کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ سیدھے راستے پہ آ سکتا. عزیزان، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ عدم کمالات کی نسبت آپ بھی جہالت بسیط کی منزل پہ رہو. کبھی بھی جہالت مرکب اپنے اندر نہ آنے دو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوستوں میں بیماریاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نقطہ ضعف تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نقطہ ضعف ملے کل اس کو سرکوب کروں. یہ کفر عنید ہے انسان کے اندر. ہمیشہ کفر بسیط اگر ہو اتنا مذموم نہیں، اگرچہ مذموم ہے لیکن راہ ہدایت ملنے کے بعد انسان زیادہ مستقیم پہ آ جاتا ہے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفار کو متقین کے مقابلے میں رکھا، یہ کون سا کافر ہے؟ کافر عنید. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بدبخت نے اپنے اس رأس المال کو نابود کیا ہے کہ یہاں تک آ پہنچا کہ خدا نے کہا برابر ہے، اب اس پہ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. خوب، جب اس میں تبدیلی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ نقطہ اوج پہ کون ہے؟ متقی ہیں کہ جنہوں نے ہدایت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہدایت کی چوٹی پہ بھی جا پہنچے اور فلاح اور کامیابی کے بھی اس کلہ کمال کو جا پہنچے کہ جس کا خالق کائنات نے یہاں پہ اعلان کیا ہے. البتہ ابھی بات جاری ہے کہ سواء علیہم، اس سواء علیہم کا مطلب کیا ہے؟ کیا برابر ہے؟ انذار کرو یا نہ کرو، کہ انشاءاللہ بعد میں. الحمدللہ رب العالمین.